السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 221 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا قرأتم الفاتحہ، اذا مانے جب، قرأتم تم پڑھو، اذا قرأتم جب تم پڑھو، الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقرؤوا تو تم پڑھو، یہ فعل امر ہے، فقرؤوا تو تم پڑھو، کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں پڑھو؟ فإنها إحدى آیاتها، فإنها کیونکہ یہ احدى آیاتها، احدى مانے ایک، آیات آیت کی جمع ہے، آیات کی معنی کیا ہے؟ آیت، یعنی قرآن کی جو آیت ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم یہ دوسری آیت ہے، مالک یوم الدین یہ تیسری آیت ہے۔ فإنها إحدى آیاتها، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ آیاتها میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ سورہ فاتحہ کی طرف جا رہی ہے۔ فإنها إحدى آیاتها، کیونکہ یہ اس کی ایک آیت ہے، آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ رواہ الدارقطنی وصوب وقفہ، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وصوب وقفہ، صوب یصوب تصویب، اس کا معنی ہوگا درست قرار دینا، درست قرار دینا۔ وصوب وقفہ، اور اس کو موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے۔ وقفہ، وقف کیا معنی ہے؟ موقوف۔ حدیث کی اصطلاح میں موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی کا قول ہو، صحابی کی رائے ہو، صحابی کا قول ہو، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، مرفوع حدیث۔ اور موقوف کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے قول کو۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ موقوفاً
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے، ان کا یہ قول ہے. وصوب وقفہ، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کے موقوف ہونے کو درست قرار دیا ہے، یعنی حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے بلکہ یہ موقوفاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأتم الفاتحہ، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو، فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. فإنها احدى آیاتها، کیونکہ یہ اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، مگر چونکہ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ جز ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. بسم اللہ یہ پہلی آیت ہے، الحمدللہ یہ دوسری آیت ہے. بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا حصہ مانا ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے. سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان سورت میں موجود ہے، لیکن یہ سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ قرآن میں لکھا گیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یا سورت کے شروع میں پڑھتے ہیں، تو یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے. تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ کو اس کی آیت قرار دی ہے، اور بعض علماء نے آیت میں شامل نہیں کیا ہے، سورت کا حصہ نہیں مانا ہے. اور دلائل کی روشنی میں یہی اقرب الی الصواب ہے، واللہ عالم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا موقف تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا ایک حصہ مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں کیا فرمایا ہے؟ قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین. اس حدیث سے علماء نے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑا دقیق استنباط کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. تو یہاں تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ الحمدللہ کا ذکر کیا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط یہ کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں
تو پہلے دعا استفتاح پڑھتے ہیں، پھر تعوذ کا اہتمام کرتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہی ادب ہے اور یہی سنت ہے. لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس پر اتفاق ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں. تو سورہ فاتحہ کی پہلی جو آیت ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے یہ موقوفاً درست ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک ملک کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.